ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ حضور کا تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا۔ یا اللہ یا اللہ۔ والے ہندو بیٹھے سارے مسلمان ہیں نا، میں رشتہ پوچھ رہا ہوں، بولنا پڑے گا تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا۔ جب رسی لا الہ الا اللہ کی ہے تو پھر یہ خانقاہوں کے جھگڑے کیوں نہیں آئے؟ ہمیں تو حضور کی چوکٹ پہ اکٹھا ہونا تھا، ہم یہ کیوں کرنے لگ گئے کہ میرا بڑا ہے تیرا چھوٹا ہے؟ ایک بات یاد رکھو، اپنے پیر کو چھوڑو مت، دوسرے کے پیر کو چھیڑو مت، ٹھیک ہے؟ اگر رہ گئی میرے بھائی بات یہ کہ میں کس کا مرید ہوں تو شکر ہے، میں کوئی گھاس تو کھاتا نہیں ہوں۔ پیر آخرت کا سہارا ہوتا ہے، تو میں جا کے کسی بکرے کی پونچھ پکڑ کے تو مرید ہونا نہیں۔ آنکھوں سے دیکھ کے پرکھ کے سمجھ کے میں نے تاج الشریعہ کا دامن تھاما، زندہ باد۔ اور میرا مرشد کوئی ہلکے میں مت لینا۔ ہاں کیا کہا تھا؟ داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا ہے نا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے بھی جس کا انتخاب کیا ہوگا سوچ سمجھ کے کیا ہوگا، اور اگر آپ نے کسی لٹیا چور، کٹیا چور، جھاڑو بابا، 56 بابا، 58 بابا کا ہاتھ پکڑا ہے تو آپ جانو، ہمارا ٹھیکہ نہیں ہے، آپ جانو آپ نے کسے اپنایا، آپ نے کس کا انتخاب کیا، یہ آپ کو سوچنا، یہ آپ کو سوچنا ہے۔ خدا کی قسم جو اپنے پیر کے بتائے ہوئے طریقے پہ جتنا مضبوطی سے چل رہا ہے نا، وہ اتنا ہی پکا مرید ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے پیر کے بتائے، وہ پیر وہ ہوتا ہے جو بندوں کو اللہ رسول تک پہنچائے، نہ کہ ہاتھ پکڑ کے بینک تک لے جائے۔ معاف کیجئے گا، دور اتنا نازک ہے، تو پیر صاحب بھی اس کے ہاں ٹھہرتے ہیں جہاں گدے سلیپ ویل کے ہوں۔ غریب کے گھر کی تو چائے بھی حضرت کو پسند نہیں ہے، کیا مذاق بنا رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا دین غریبوں سے شروع ہوا ہے اور غریبوں میں سمٹ کے رہ جائے گا۔ یہ یاد رکھیے، دین غریبوں سے شروع ہوا ہے اور غریبوں میں سمٹ کے رہ جائے گا۔ آج تو کنڈیشن یہ ہو گئی، اگر امیر حضرت کے یہاں آ جائے تو حضور گاڑی بھیج دیتے، جاؤ ریسیو کر کے لاؤ۔ غریب اگر اندر آ جائے، کس سے پوچھ کے اندر آئے؟ حضور وہ آپ نے کہا تھا نا 4 دن بعد وظیفہ بتائیں گے، اس سے پہلے کیا بتایا تھا؟ 70,000 مرتبہ یا اللہ یا رحمان کہا تھا، کہتے ہیں اب یا ستار یا غفار اور پڑھے، کیونکہ وہ غریب ہے اس لیے تول رہے نہیں۔ کردار حضور والا لانا ہے۔ میرا نبی کائنات کے سب سے بڑے پیر کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، کائنات کا سب سے بڑا پیر میرا نبی ہے۔ اور خدا کی قسم کردار آپ جانتے ہیں، کردار آپ دیکھتے ہیں، لوگ ذرا سا پیسہ آ جائے تو رشتے توڑ دیتے ہیں، سگا چچا بھتیجوں کا منہ دیکھنے تیار نہیں۔ اگر بیٹے پہ پیسہ زیادہ آ گیا تو جاؤ، قسم کھا کے کہتا ہوں کتنے بوڑھے تمہارے گاؤں میں ایسے دکھا دوں گا کہ بیٹے کے پاس نیا کمبل ہوگا اور باپ آج بھی اسی رضائی میں ہوگا جس میں دیکھو تو چاند کی چاندنی نظر آ جائے۔ مجھے بتاؤ جو اپنے باپ کا نہیں ہو سکا وہ اپنے پیر کا خاک ہوگا؟ مجھے بتایا جائے۔ آج ہم اتنے بڑے مطلبی ہو گئے کہ ہم رشتے پہچاننا بھول گئے، ہمیں اپنے رشتوں کی قدر نہیں رہ گئی۔ صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، اللہ دولت دینا تو بگڑنا نہیں، جتنا امیر بنتے جاؤ اتنے ہی زیادہ جھکتے چلے جانا، اس لیے کہ پھلدار ٹہنیاں ہی جھکا کرتی ہیں، کبھی خالی ٹہنیاں جھکا نہیں کرتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، امیر بننا آسان ہے لیکن بنے رہنا مشکل کام ہے۔ بننا الگ بات ہوتا ہے اور بنے رہنا الگ بات ہوتا ہے۔ اس کے خزانوں میں کمی نہیں، وہ سب کو نوازتا ہے، لیکن سارے بنے تو نہیں رہتے نا۔
ہم نے اتنی سی عمر کے اندر کتنے امیروں کو غریب بنتے دیکھ لیا اور غریبوں کو امیر بنتے دیکھ لیا. اگر میرے پاس وقت ہوتا اور حالات اجازت دیتے اور اگر لوگوں کی تکلیف کا ڈر نہ ہوتا تو میں انگلیوں پہ نام گناتا کہ جن کے کپڑوں پہ مکھیاں نہیں بیٹھتی تھی آج انہیں کتے نہیں پوچھ رہے. لیکن کیا جب امیر تھے تو خدا یاد نہیں آیا اور جب چھپر میں آ گئے تو اللہ اللہ ہو رہی ہے. یاد رکھیے قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، نعمتیں میری ہیں، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں ان میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا، اور اگر تم نے میری ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بڑھا سکتا ہے. عذاب کا مطلب خالی لٹ نہیں ہے، زمین پھٹنا نہیں ہے. عذاب کا مطلب چہرے بگڑنا نہیں ہے. عذاب کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ تم پہ آگ برسا دی جائے. فرمایا گیا سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ بندہ خدا کی نعمتوں سے محروم ہو جائے. سمجھ گئے؟ میں ایک سیدھی بات کر رہا ہوں، میں منطق اور فلسفہ لے کے نہیں چل رہا ہوں، میں سمجھانا چاہتا ہوں. میری کوشش رہتی ہے کہ میں آپ کے لیول سے بیٹھوں اور آپ میرے لیول سے بات سنیں. اور میں کبھی شعر گا کے بھی وقت نہیں خرچ کرتا. نعت پڑھنے کے لیے یہ لوگ ہیں، میں صرف بات کرنے آیا ہوں آپ سے. ہے نا وقت پورا ہو چلا ہے، 12 کے اوپر بھی کوئی جا سکتی ہے کہ پورا لو تھوڑی دیر ہے نا، جا سکتی ہے نا 500 منٹ نہیں بس تھوڑا سا اوپر چلنا ہے کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا نا 12 تک چلنا ہے. ہاں تو شجرہ بعد میں پڑھ لیں گے پہلے بات کر لیں، ہے نا؟ توجہ ہے سارے لوگ؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرے شکریہ ادا کرتے رہو گے نا میں نعمتیں بڑھاتا رہوں گا. لیکن ہوا کیا؟ بدلا ہوا کیا؟ نقصان کتنے ہوئے؟ کبھی آپ نے اندازہ لگایا؟ ایک بات مجھے بتائیں، ایک باپ کے 4 بیٹے، ایک قلم سے ایک سائن کرتا ہے 50,000 کما لیتا ہے، دوسرا صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے 1,000 کما لاتا ہے، تیسرا صبح سے شام تک محنت کرتا ہے 500 کما لاتا ہے، ایک چوتھا بیٹا جو ٹھیلا لگاتا ہے کبھی 20 روپے کی ہو گئی، کبھی 100 کی ہو گئی، کبھی خالی لوٹ آیا. مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ جو انکم میں فرق رہا، کوئی ایک سائن سے 50 کما رہا ہے، کوئی صبح سے شام تک 1000 کما رہا ہے، کوئی صبح سے شام تک صرف 500 کما رہا ہے، اور کسی نے صبح سے شام تک روڈ پہ کھڑے ہو کے پوری دھوپ اوپر سے اتار دی، 10 روپے تک نہ کما کے لا سکا. کوئی مجھے بتائے گا یہ 50,000 کرنے والا کمانے والا کیا الگ سے عبادت کرتا ہے؟ یا جو صبح سے شام تک کھڑے ہو کے بھی خالی لوٹ آتا اس نے خدا کا کچھ بگاڑ لیا تھا؟ نہیں نا. اگر یہ 50,000 ایک سائن سے کما رہا ہے یہ بھی خدا کی رحمت کے جلوے ہے، اور اگر وہ خالی لوٹ آتا ہے تو یہ بھی خدا کی رحمت کے جلوے ہے. وہ کہتا میں کسی سے لے کے آزماتا ہوں اور میں کسی کو دے کے آزماتا ہوں. یہ یاد رکھ، کسی سے لے کے آزمایا جاتا ہے، کسی کو. وہ یہ نہ سوچئے گا میرے پیر کی تعریف کیوں نہیں کر رہا، میری نظر میں سب سے بڑا پیر میرا نبی ہے. ہاں اور انشاءاللہ اللہ کرے میری باتیں آپ کے ذہن میں اتر جائیں. تو کبھی لے کے آزمایا گیا اور کبھی دے کے آزمایا گیا. وہ جب نوازنے پہ آتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہمارے باپ نے ٹھیلا چلایا، ہمارے باپ نے کھیت کاٹے، ہمارے باپ نے مزدوریاں کیا، لیکن بیٹے کو محنت کر کے پڑھایا، محنت کر کے پڑھایا. آج بیٹے کی جیب پہ لگ جائے قلم، وہ بیٹھ جائے کرسی پہ، آ جائے سردی کی رات، تیرے بیٹے ایئر کنڈیشن روم میں رہے اور تیرا باپ ٹھنڈی میں چھپر میں پڑا رہے. تیرے بیٹوں کے لیے عالی شان عمارتیں ہیں، باپ اسی چھپر میں زندگی گزارے جس کو وہ تیری تعلیم کی وجہ سے سوار نہ سکا. اس لیے باپ کو عالی شان محلوں میں بیٹے نہیں لاتے کہ لوگوں کے سامنے ان کو اپنا کریکٹر پیش کرنا ہے، اپنا لیول دکھانا ہے. ہمارے باپ کی پرانی روش ہے وہی کالے پیر، ہاتھوں میں پڑی ہوئی ٹھیٹھیں، پیروں میں پڑے ہوئے چھالے. کوئی پوچھے گا یہ کون ہے؟ باپ کہتے ہوئے غیرت آئے گی. یہ سوچ کر کہ باپ کو گاؤں سے شہر نہیں لایا گیا، میں پوچھنا چاہیے
کہتا ہوں اگر آج باپ کے کپڑے میلے لگ گئے ہیں, ہم نے باپ کو الگ جھونپڑی میں ڈال رکھا ہے, باپ کے ہاتھ پیر پسند نہیں آتے ہیں, ان کے لیے الگ چھپر بنا دیا گیا. مجھے غیرت آتی ہے جب کوئی کہتا میرے پیر کے ہاتھ گلاب جیسے تھے, ان کے تلوے چوئے تو پھول جیسے تھے. میں کہتا ہوں غیرت کر, خدا کی قسم تیرے باپ کے پیر بھی پھول جیسے ہوتے, اس کے ہاتھ بھی گلاب جیسے ہوتے, لیکن اس کے ہاتھ تو ٹھیٹے اس لیے پڑ گئی تاکہ تجھے حلال کے لقمے کھلاتا رکھے, پوری زندگی ننگے پیر چلا کے تاکہ تجھے عزتیں دیتا رکھے. میں کہتا ہوں جاؤ مرضی ہے تمہاری, پیروں کے پیر چومو, وہ تمہارا پیر ہے, لیکن اس سے پہلے باپ کے پیر چومو, اس لیے کہ اس پیر تک اگر پہنچا ہے تو اسی باپ کے قدم سے پہنچا ہے. دھارے تقریر, دھارے رسالت, دھارے ہوشیت, بس لگے اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی احمد مراد آبادی, دھارے ہے میری. کیا کر رہے ہم لوگ, جا کدھر رہے؟ اور سن لو, پیر کو قبر میں لے کے دفن بھی ہو جانا, گارنٹی ہے میری, تیرا پیر کتنا ہی بڑا ہو, جا دفن ہو جانا پیر کو لے کے. اگر ماں باپ ناراض ہے نا تو پیر کا کفن بھی تجھے نہیں بچا پائے گا, پیر کا کفن بھی تجھے نہیں بچا پائے گا. اور جا ماں باپ کو راضی کر کے کہیں بھی مر جا, کوئی کندھا دے نہ دے, کوئی مٹی دے نہ دے, کسی دریا میں ڈوب جا, کسی آگ میں جل جا, کوئی اذان تیری قبر پہ نہ بھی پڑے, تیرا چیزا 40واں نہ بھی ہو, ماں باپ کی دعائیں لے کے مر جا. خدا کی قسم قبر میں پہنچے گا نا, جب تیری روح بدن سے نکلے گی تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں شاید اذان پڑھنے سے قبر اتنی ٹھنڈی نہ ہو جتنی ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ تیری زندگی کو ٹھنڈا کرے. بابا زندہ باد. کیا کر کیا رہے ہم لوگ, کر کیا رہے؟ مقصد بھول گئے, مقصد بھول گئے. اور ہم نہ تیرے سے میرا آگے, میرے سے تیرا آگے, کوئی آگے پیچھے نہیں ہے, کوئی آگے پیچھے نہیں. جب امام احمد رضا جیسا امام کہتا ہے, کیا کہا تھا انہوں نے, پار جانا ہے نہیں ملتی نہ ہو, زور پر دھار ہے کیا ہونا ہے, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آہ کلیش تو کیے ہم نے, آج وہ بے قرار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. خدا کی قسم ذرا سمجھو تو ہمارے بزرگوں نے خدا ترسید سکھائی ہے. بلا وجہ میں دنیا اعلیٰ حضرت کے چرچے نہیں کرتی ہے, جہاں انہوں نے ہاتھ پکڑ کے مدینے تک پہنچایا گیا نا, وہاں خدا کا ڈر بھی سینے میں بٹھایا گیا اور اعلان کر کے گئے تھے سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. زندہ باد, زندہ باد. آج خدا ترسی ختم ہو گئی, آج خدا ترسی ختم ہو گئی. کتنے ڈرتے ہیں یار, کتنے ڈر رہے ہیں ہم لوگ خدا سے, خدا سے کتنے ڈر رہے ہیں. ہمارا عقیدہ تب ہوتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے جب ہم کسی پہ احسان کرتے ہیں, تب ہمارا عقیدہ یہ جاگتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. اور جب ہم کسی پہ ستم کرتے ہوتے ہیں تب یہ عقیدہ, ہمارا عقیدہ جاگتا نہیں. کیوں بھول جاتے ہو؟ جب حضور ہمارا درود دیکھ رہے ہیں, محفل دیکھ رہے ہیں, ہم اگر کسی کو ستا رہے ہیں تو حضور دیکھ نہیں رہے ہوں گے؟ بولو, نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ حضور سب دیکھ رہے ہیں, حضور سب دیکھ رہے ہیں. خدا ترسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, یہ سب سے بڑی چیز ہے صاحب, کوئی چیز نہیں, یہ سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کا ڈر پیدا کرے سینے میں, اللہ کا ڈر پیدا کرے. پیر صاحب کی ٹانگ دبا رہی, دعا کر دو رزق آ جائے, دعا کر دو روزی آ جائے, اور دعا کے لیے 500 روپے ایکسٹرا دے رہا ہے. پہلے 5000 کا قرضہ تھا, اب 5500 کا ہو گیا, کیونکہ 500 روپے دعا کی رشوت میں جو دیے ہے نا, اب وہ 5500 کا قرضہ ہو گیا. یہ کرتے ہم لوگ. سنو نوجوانوں, گارنٹی ہے میرے محبوب نے دی ہے. میں کچھ کہہ جاؤں تو کہ مولوی کہہ کے گیا تھا, ہماری علاقے کا مولانا مشہور ہے, غلط نہیں کہے گا. میری بات کا اتنا بھروسہ, میرے نبی نے گارنٹی دی ہے. فرمایا دقتیں آ جائیں, بے روزگاری ہو جائے, الجھنیں آ جائیں, فرمایا پھر دنیا کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا, مسجد میں آنا, وضو کرنا, 2 رکعت نماز حاجت پڑھنا. جتنے آنسو تو دنیا کو دکھا کے بھیک مانگے نا, اس کا 1% اپنے رب کو رو کے دکھا دینا. تو مسجد سے بعد میں آئے گا, خدا کی رحمت ہے پہلے اتر آئے, پہلے اتر آئے. لیکن جہاں مانگنا تھا وہاں مانگا نہیں, جہاں لینا تھا وہاں لیا ہی نہیں. ہم تو بس گمراہی کی طرف جا رہے ہیں, تباہ ہوتے جا رہے ہیں. نہیں, دعائیں قبول نہ ہوتی ہو پھر آمینہ کے لال کا وسیلہ دے,
پھر دے خاتون جنت کی چادر کا وسیلہ، پھر دے کربلا کے حسین کے سجدے کا وسیلہ، پھر دے ان اچھوں کا واسطہ۔ خدا کی قسم تجھے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہے، اسے دینے میں دیر نہیں۔ آواز آتی ہم تو مائل و کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ ہمیں مانگنا ہے، مانگیں گے اپنے اللہ سے انشاءاللہ۔ مانگنا کیسے ہے؟ ہمیں یہ نہیں کہتا بکری گائے بھینس بنائی، گائے کھانے کو دی دودھ ملائی، یہ نہیں کہنا ہے، ہم بریلی والے لوگ ہیں۔ ہمیں مانگنا بھی ہے تو ایسے مانگنا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، وہ قوالی پاک مریم ونفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ یہی بولے سدرا والے یہ چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ زندہ باد زندہ باد۔ وہ ڈاکٹر اقبال کا شعر، تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے۔ آج نا اللہ توفیق دے، اور کوئی مسجد میں آ بھی جایا کرے نا، کیا کہتے سوچ ہوئے تھا کہ بلی حج کو چلی، اور اگر کسی سے کہہ دیا چل یار نماز پڑھ لے کر ایک دو ٹائم کی، تو کہہ رہا چل تو ہی جنتی ہو جائے گی۔ یہ جملے ایمان لے جائیں گے، ایمان۔ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، کامیاب وہ نہیں ہے جو کروڑوں کی سمپتی چھوڑ کے گیا ہے، کامیاب وہ ہے جو قبر تک ایمان لے کے گیا ہے، ایمان لے کر کے گیا۔ ایمان کتنی بڑی چیز ہے۔